اسٹوڈنٹس سیکنڈ ایئر اکنامکس کے سلسلے میں ہمارے لیکچر نمبر 15 کا ٹاپک ہے زر کی رسد۔ زر کی رسد سے مراد عام طور پہ زر کی وہ مقدار لی جاتی ہے جو ایک خاص عرصہ وقت یا مخصوص وقت میں کسی معیشت کے اندر جو ہے وہ لین دین کے لیے گردش جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے۔ زر کی مقدار جو عام طور پہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے سکوں کی صورت میں، کاغذی نوٹوں کی صورت میں یا اعتباری زر کی صورت میں، وہ سب جو ہے وہ زر کی رسد کہلاتی ہے۔ زر کی ظاہر ہے جتنی زیادہ مقدار کسی ملک میں موجود ہے اور جتنی زیادہ اس کی گردش ہے زر کی رسد بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور اگر زر کی رسد یا مقدار کم ہے اور اس کی گردش کم ہے تو اس صورت میں زر کی رسد بھی کم ہوگی۔ اس سے پہلے ہم اشیاء کی رسد کے بارے میں پڑھا ہے۔ ہم نے اشیاء کی رسد سے مراد تو عام طور پہ اشیاء ہوتی ہیں جو کہ پیدا ہوتی ہیں اور مارکیٹ میں بکنے کے لیے آتی ہیں، وہ اشیاء کی رسد ہوتی ہیں۔ چونکہ اشیاء کی رسد میں ان کی پیداوار میں ایک دائرمی بھاؤ پایا جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف وہ پیدا ہوتی ہیں مارکیٹ میں بکنے کے لیے جاتی ہیں، خرید لی جاتی ہیں، صرف ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہوتی ہیں پھر بکتے ہیں، یعنی کہ اس طرح سے ان کا یہ سلسلہ ایک دائرمی بہاؤ کی صورت میں جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن زر جو ہے، زر کی رسد جو ہے دائرمی بہاؤ کی مانند نہیں ہے، بلکہ ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ زر کی رسد جو ہے وہ ایک ذخیرے کی مانند ہے، کہ زر ایک دفعہ جو ہے وہ چھپتا ہے یا ایک دفعہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اسی کو بار بار جو ہے وہ استعمال میں لایا جاتا ہے، کیونکہ زر کوئی کھانے پینے والی چیز تو ہے نہیں، بلکہ زر جو ہے ایک اعلیٰ مبادلہ ہے یا کرنسی جو ہے ایک اعلیٰ مبادلہ کسی سے صرف لین دین کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، جو کہ لوگوں اور اداروں کے درمیان جو ہے ایک بہاؤ کی صورت میں گردش جو ہے وہ کرتی رہتی ہے، اور مختلف مقاصد کی تکمیل کے لیے اس کو بار بار جو ہے وہ استعمال میں لایا جاتا ہے، یعنی کہ زر کا ایک ہی نوٹ جو ہے وہ سال میں کئی دفعہ لین دین کے لیے استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی کہ کرنسی بار بار جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے زر کی رسد جو ہے وہ کا انحصار زر کی رسد کتنی ہوگی، ایک تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی ملک کے مرکزی بینک نے کتنے زیادہ نوٹ جو ہیں وہ جاری کیے ہیں، اور دوسرا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی بار لین دین کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جتنی زیادہ گردش ہوگی زر کی رسد بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ زر کی رسد بہرحال ڈیپینڈ کرتی ہے، زر کی رسد زیادہ ہوگی یا کم، یہ ڈیپینڈ کرتی ہے سب سے پہلے تو کرنسی کی مقدار پہ، کہ زیر گردش زر کی مقدار یا کرنسی نوٹ جو ہیں وہ کتنے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کرنسی نوٹ جو ہیں یا سکے ہیں، دھاتی سکے ہوں یا کاغذی نوٹ ہوں، عام طور پہ ان کو اشیاء کی قدر و قیمت جاننے کے لیے یہ حسابی اکائی کا کام جو ہے وہ دیتے ہیں، اور پاکستان میں مرکزی بینک جو ہے وہ کرنسی جاری کرتا ہے، اور جب بھی وہ کرنسی نوٹ جاری کرتا ہے تو عام طور پہ وہ جتنے کرنسی نوٹ جاری کرے گا اس کی مالیت کا کم سے کم 33% جو ہے وہ سونا چاندی یا زر مبادلہ کی صورت میں اسے اس کے پیچھے رکھنا پڑتا ہے، تب وہ نوٹ جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے۔ اگر ملک کے معاشی حالات بہتر ہوں گے، لین دین جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، ملک میں جو ہے وہ گرم بازاری کا دور چل رہا ہے، تو یقیناً پھر زر کی گردش بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ لین دین زیادہ ہوگی، اس صورت میں زر کی گردش زیادہ ہوگی تو زر کی رسد بھی زیادہ ہوگی، اور اگر کساد بازاری کے حالات ہوں گے تو زر کی گردش جو ہے وہ کم ہوگی۔ تو جتنی زیادہ کرنسی ہے اور جتنی زیادہ اس کی گردش ہے پہلے نمبر پہ، تو زر کی رسد جو ہے وہ زیر گردش زر کی مقدار پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ تجارتی بینک بھی زر جاری کرتے ہیں، اور وہ جو زر جاری کرتے ہیں اسے ہم اعتباری زر کہتے ہیں، کیونکہ وہ زر جو ہے اعتبار یا بھروسے کی بنیاد پہ گردش کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اعتباری زر کہتے ہیں۔ اور اعتباری زر کی جو صورتیں ہیں وہ چیکس ہیں، ہنڈیاں ہیں، ڈرافٹ ہیں، اور اس کے علاوہ ATM کارڈز وغیرہ، یہ سب کیا ہیں، اعتباری زر ہیں، اور چونکہ یہ اعتبار یا بھروسے کی بنیاد پہ گردش جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ضرورت مند جو تاجر ہیں وہ اپنا جو پیسہ، جب لوگ جو اپنا پیسہ جو ہے وہ بینکوں کے پاس اپنی امانتوں کے طور پہ جمع کرواتے ہیں تو ضرورت مند افراد جو ہے وہ ان کو قرضے کے طور پہ لے لیتے ہیں، اور عام طور پہ جب بینک جو ہے وہ لوگوں کو قرضہ جاری کرتا ہے تو وہ نقد زر کی صورت میں نہیں بھی جاری کرتا، وہ چیکس کی صورت میں جاری کرتا ہے، اور وہ چیکس ہی بھروسے کی بنیاد پہ جو وہ آگے گردش کرتے رہتے ہیں، جس کی بنیاد پہ ابتدائی طور پہ جمع ہونے والی امانت جو ہے مجموعی طور پہ کئی گنا زیادہ جو ہے اعتباری زر کا باعث جو ہے وہ بنتی ہے۔ اس لیے کسی ملک میں جتنا زیادہ زر اعتبار استعمال ہو رہا ہے اتنی زیادہ زر کی رسد ہوگی، اور اگر اعتباری زر کا استعمال کم ہے یا بینکوں کا پھیلاؤ جو ہے وہ کم ہے تو اس صورت میں اعتباری زر کی رسد جو ہے وہ کم ہوگی، تو مجموعی طور پہ بھی زر کی رسد جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے بچتیں، یعنی کہ بچتیں جو ہے وہ عام طور پہ کسی ملک کے رہنے والے افراد جو یا کاروباری حضرات ہیں یا گورنمنٹ ہے، اگر اپنی روزمرہ ضرورت پورے کرنے کے بعد ان کے پاس کچھ پیسہ بچ جاتا ہے تو وہ ان کو اس کو بچتیں کہتے ہیں۔ جتنی زیادہ، کیونکہ بچتیں بھی جو ہے وہ امانتوں کی صورت میں بینکوں میں جمع ہو جاتی ہیں، اور اس سے فردر وہ آگے اعتباری زر تخلیق ہوتا ہے اس سے، تو اس لیے جتنی زیادہ بچتیں ہوں گی اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ کسی ملک میں زر کی رسد بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ بچتیں بھی عام طور پہ 3 قسم کی ہوتی ہیں، انفرادی بچتیں ہیں، کاروباری بچتیں ہیں اور سرکاری بچتیں ہیں۔ انفرادی بچتیں ظاہر ہے عام افراد جو اپنی آمدنیوں میں سے بچا لیتے ہیں ان
کی افرادی بچتے ہیں اور ان کو وہ بینکوں کے پاس جمع کرا دیتے ہیں اور بینک انہی رقوم کی بنیاد پہ جو وہ آگے قرضے جاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاروباری بچتے ہیں، کاروباری افراد بھی سالانہ جو اپنا منافع ہوتا ہے وہ اپنے حصے داروں میں تقسیم کرتے ہیں اور عام طور پہ اپنے منافع کا وہ 100% حصہ داروں میں تقسیم جو ہے وہ نہیں کرتے، بلکہ کچھ رقم جو ہے غیر تقسیم شدہ منافع جات کی صورت میں جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، اور یہ جو غیر تقسیم شدہ منافع جات ہے یہ بھی بینکوں کی مختلف اکاؤنٹس میں جاتا ہے، جہاں پہ پھر اعتباری زر کی صورت میں مزید آگے جو ہے وہ زر جو ہے وہ تخلیق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری بچتے ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ بھی چونکہ آمدنیاں حاصل بھی کرتی ہے اور انہیں اخراجات بھی کرتی ہے۔ اگر گورنمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ فاضل ہو، یعنی کہ ان کی آمدنیاں زیادہ ہوں، اخراجات کم ہوں، تو اس میں گورنمنٹ کو بھی بچتیں جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے عام طور پہ گورنمنٹ بھی جو اپنی یہ جمع شدہ جو اپنی بچتیں ہیں ان کو بینکس کے پاس جو ہے وہ جمع کرا دیتی ہے۔ اس لیے یہ تینوں طرح کی بچتیں، یعنی کہ انفرادی بچتیں ہیں، کاروباری بچتیں ہیں یا سرکاری بچتیں ہیں، اگر یہ زیادہ مقدار میں ہو رہی ہیں تو زر کی رسد زیادہ ہوگی، اور اگر کم مقدار میں ہو رہی ہیں تو زر کی رسد جو ہے وہ کم ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ بیمہ کمپنیاں، بیمہ کمپنیاں بھی یعنی کہ زر کی رسد میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، چونکہ یہاں پہ بھی لوگ غیر متوقع جو نقصانات لوگوں کو ہو سکتے ہیں ان کی تلافی کے لیے جو ہے وہ بیمہ کمپنیاں عام طور پہ لوگ اپنی انشورنس کرواتے ہیں یا بیمہ کرواتے ہیں۔ تو جب لوگوں کو اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے بیمہ کرواتے ہیں تو اسے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص شرح سے جو ہے وہ بیمہ پالیسی پر پریمیم جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ بیمہ کمپنیاں عام طور پہ یہ رقم جو ہے اکٹھی کر کے سرمایہ کاری میں لگاتے ہیں، جس سے ملک میں زر کی گردش جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ زر کی رسد ڈیپینڈ کرتی ہے بازاری حصص پہ، یعنی کہ اسٹاک مارکیٹ پہ۔ اسٹاک مارکیٹ میں ہمیں پتہ ہے کہ حکومتی اور نیم سرکاری ادارے اپنے حصص کو کھالتے ہیں، شیئرز، بانڈز وغیرہ فروخت کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس عام طور پہ وافر سرمایہ ہوتا ہے وہ اپنا سرمایہ اسٹاک مارکیٹ میں جا کے مختلف قسم کی کفالتیں خریدنے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے بھی ملک میں سرمایہ جو ہے زیر گردش آ جاتا ہے، جس سے زر کی رسد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو زر کی رسد کے 5 جو ہیں وہ ذرائع ہیں۔ زر کی رسد کے 5 ذرائع ہیں: کرنسی یعنی کہ زیر گردش کرنسی ہے، اعتباری زر ہے، بچتیں ہیں جن میں انفرادی، کاروباری اور سرکاری بچتیں ہیں، چوتھے نمبر پہ بیمہ کمپنیاں اور بازار حصص۔